مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم بزرگ اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات کروائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کرے کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم لوگ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس کو آج ہم بھول گئے ہیں کہ وہ بھی ایک عبادت ہے، جسے ہم شادی کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ شریعت میں شادی کا لفظ ہی نہیں ہے، نکاح کا ہے۔ وہ نکاح آج حقیقت میں شادی میں بدل گیا۔ یہ شادی سادی تھی لیکن یہ بڑی سین والی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ موسم آ رہا ہے شادیوں کا، ویسے شریعت میں کوئی موسم نہیں ہوتا شادی، لیکن چونکہ یہ جو موسم چل رہا ہے اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے زیادہ، نہ گرمی ہوتی ہے، تو زیادہ تر لوگ شادیاں اسی موسم میں کرتے ہیں اور بڑی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ کیوں نہ اس موقع پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ ہمارا سبق تازہ ہو جائے، جو ہم بھولے ہوئے ہیں وہ یاد ہو جائے۔ جاننے کو تو سب جانتے ہیں، آج اگر کہا جائے کہ یہ آدمی یہ بات نہیں جانتا تو سمجھ لیجیے کہ بہت عجیب بات ہوگی، ایک انوکھی بات ہوگی کہ یہ آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں جانتا، اور یہ عام سی چیز ہے۔ بس سبق یاد کرنا ہے، سبق یاد اس کو تازہ کرنا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نکاح کرنا سنت ہے، ایک عبادت ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے اپنی شادی میں، اپنے نکاح میں، تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جو نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے کو بھی ہم سرسری طور پر لیتے ہیں کہ حافظ صاحب کو بلا دیا جائے، حافظ صاحب کھڑے ہو کر کے چلا لیں اور ایجاب قبول ہو جائے، 2-4-10 لوگ دھیان دیتے ہیں، باقی سب لوگ تو باتیں ہی کرتے نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں گے شادی بیاہ جب نکاح ہوتا ہے، جبکہ کوئی بھی خطبہ پڑھا جائے اس وقت بات کرنا جائز نہیں ہے، خطبہ کوئی بھی ہو اس وقت جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بات پیچھے والے باتیں ہی کرتے نظر آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا ہے کہ جب بھی وہ نکاح پڑھاتے تھے، نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے، تو اس خطبے سے پہلے چند نصیحتیں ضرور کیا کرتے تھے۔ آج یہ چیز بھی ہم لوگوں میں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ رسمی طور پر حافظ صاحب کو بلایا جاتا ہے، حافظ صاحب آتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، اور اگر کہیں بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، اپنے آپ سے دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ بھیونڈی میں ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے سوچا کہ مجمع جاتا ہے، الحمدللہ کافی مجمع تھا، میرے خیال سے 400-500 لوگ رہے ہوں گے،
अच्छा खासा मजमा था। इमाम साहब से चाहा गया, इमाम साहब से कहा गया था लड़की वालों की तरफ से कि आप कुछ नसीहतें इस पे कर दीजिए। वो बातें करने लगे थे और 2-4 मिनट हो सकता है ज्यादा हो गया हो, तो बीच मजमे से एक आदमी खड़े होकर बोलता है तेरी बकवास सुनने हम नहीं आए हैं, यहाँ निकाह में शामिल होने आए हैं। जबकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस नालायक आदमी को ये पता नहीं था कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि जब निकाह का वक्त हो जाता था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहतें किया करते थे। और बाकी जो सारी चीजें हम कर रहे हैं ये फजूल बात है, फजूल काम है, इस पर अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। इस जो हम काम बैठ करके कर रहे हैं इसकी पकड़ नहीं होगी, इसके बदले में सवाल मिलेगा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये है हाल है आज हमारा। तो यही वजह है कि आज जो है उलमाए कराम और फाज़िल कराम जो निकाह पढ़ाते हैं वो भी इससे कतराते हैं कि कौन जाएगा यार अपना माथा पच्ची करने, बिला वजह भी कोई मजमे से पागल मजनून दीवाना खड़ा हो गया तो करके चला जाएगा बिला वजह। और हमारा है क्या, क्या लेना देना? हमको चुपचाप से निकाह पढ़ाना है, निकल चल जाना है, अपना करेंगे जो करना हो। तो ये हाल हो गया है मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत बुरा हाल चल रहा है। हम अपने हालात पर गौर करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है निकाह के वक्त नसीहतें किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हमारी जरूरियात के लिए बनाया है ताकि जो है हम गलत तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरा ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर ख्वाहिशात को भी रखा कि हमारे अंदर जिनसी ख्वाहिशात अल्लाह तबारक व तआला ने डाला और उसके लिए एक जायज तरीका निकाह का रखा कि आप जायज तरीके से निकाह करो और अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। आज देखा गया कि हम लोग शादी ब्याह में बहुत ताखीर करते चले जाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि लड़के और लड़कियां गलत तरीके पर गलत जगहों पर जा रहे हैं। आज मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम बैठे हुए हैं ना, बड़े खुश हैं, जरा हम न्यूज पढ़ा करें, जरा हम सर्वे किया करें। आज जो होटलों में बड़ी बड़ी जगह पर जो रेटिंग पड़ती है, जो पकड़े जाते हैं, अभी मैंने चंद दिनों पहले पढ़ा था, उसमें 50 या 56 लड़कियां पकड़ी गई थी, जिसमें से सिर्फ 2 या 3 लड़कियां गैरों की थी, बाकी सब मुसलमानों की। और लड़के जो थे वो भी जो है सब हिंदू के थे, बाकी जो है जो 2 या 3 बच्चे मुस्लिम बच्चे पकड़े गए थे, बाकी सब गैर थे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गैर शऊर तरीके से, गैर महसूस तरीके से बच्चियां आज हमारे हाथ से निकलती चली जाती हैं। उसके सबसे बड़ी वजह आज ये है जो हमने जो है जहेज वाली लानत को एकदम आम कर दिया है कि जहां से बाइक नहीं मिलेगी हम वहां शादी नहीं करेंगे। इतने नुक्स निकालते हैं शादी में कि ये नहीं है, वो नहीं है, लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, वो मामला कहीं नहीं हो पाता। और बात यहाँ तक आ जाती है कि जो अच्छा रिश्ता होता है वो हमारे हाथ से निकल जाता है, बच्चियों की उम्र निकलती चली जाती है, लड़कों की उम्र निकलती चली जाती है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम इस पर ध्यान दें। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इबादत बनाया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एकदम आसान करके दिखाया था। जो चीज शरीयत में एकदम आसान थी हमने उसको मुश्किल बना के रख दिया है। शरीयत में एकदम आसान था निकाह करना। निकाह के लिए क्या चाहिए? निकाह के लिए सिर्फ जो है 2 गवाह चाहिए, एक खुतबा पढ़ाने वाला, निकाह पढ़ाने वाला। निकाह का खुतबा पढ़ना ये भी मशरून है, सुन्नत है। अगर नहीं पढ़ा गया तब भी शादी हो जाएगी। दूल्हा दुल्हन 2 गवाहों के सामने कबूल कर ले कि मैंने तो कबूल किया, उसने कहा मैंने कबूल कर लिया, निकाह हो गया। ये सुन्नत है। अगर नहीं पढ़ा गया तो इसमें गुनाह नहीं होगा, पढ़ गया तो सवाब ही मिलेगा। लेकिन ये पूरा उल्टा है कि निकाह नहीं पढ़ा गया, अगर आज के जमाने में कहा जाए खुतबा नहीं होगा तो पूरा बवाल मच जाएगा। हुआ इतना ही नहीं होता। अगर आज के जमाने में पहले तो ये होता था कि जाते थे, इजाजत लेकर के आते थे, उसके बाद निकाह होता था लड़की से। आज के जमाने में बाकायदा जो है एक पैक्ट होता है निकाह का, उस पर लिखा जाता है, साइन होती है। तो आप बताओ इससे बड़ा फरूक क्या होगा? लड़की साइन करके दे रही है। और मैंने बहुत सारे जगहों पर निकाह पढ़ाया तो क्या कहा लड़के वालों ने क्या कहा कि भाई हमको ये वाला निकाह नहीं चाहिए, भाई 2-4 आदमी के सामने निकाह हो रहा चाहिए, पता चले लड़की ने सही से किया है कि जबरदस्ती किया है, सही से किया या जबरदस्ती किया। हम देखेंगे कि उसने कबूल किया कि नहीं कबूल किया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये सब जो है
شریعت دین نہ جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر دین کی معلومات ہوتی تو ہم نہیں کرتے. یہ تو آسان سی بات ہے. لڑکی کا ولی جو ہے اس کا باپ گیا سائن کرا کے لے کے آ گیا, نکاح ہو گیا. نکاح ہو تو آسان ہے, لیکن اس کو مشکل بنایا. میں 2-4 واقعات سنا کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے ہوا. سب سے پہلے ان کو بتلا دیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے کون. کہیں ہمارے ذہن میں یہ نہ آ جائے یہ صحابہ کرام کا نکاح تھا اور اس وقت بڑی غربت کی بہت غربت کا عالم تھا. صحابہ کرام بہت غریب تھے. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, میں اس سے پہلے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے اس سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو بڑے بڑے مالداروں میں شمار کیے جاتے تھے. آج کے دور میں اڈانی جیسے لوگ جو ہے ان کے نوکر بننے کے بھی لائق نہیں ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار تھے. 100-200 اونٹ پر لدے ہوئے سامان آتے تھے اور ایک دم صدقہ کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ سارے صحابہ جنت میں چلے گئے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, ابھی جنت میں نہیں گئے. کیونکہ ان کا حساب چل رہا ہے. اتنی لمبی فہرست تھی ان کی جو ہے کاروبار کی, ان کا حساب چل رہا ہے, حساب و کتاب نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے تم کو دیکھا کہ تمہارے تجارت کی وجہ سے, تمہارے مال کی وجہ سے سارے صحابہ جنت میں چلے گئے, تم ابھی لائن میں لگے ہوئے حساب کتاب دے رہے ہو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے. اسی وقت ان کا کہیں سے جو ہے 100 اونٹوں پر لدا ہوا سامان آیا تھا, فوراً کا فوراً صدقہ کر دیا. یہ ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. عشرہ مبشرہ میں ہے. ویسے تو سارے صحابی جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر کے کہا تھا یہ جنتی ہیں, اس میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ان کا نکاح کیسے ہوا جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے. یہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جو بچہ ہوتا ہے شادی کے دن چھٹی لے لیتا ہے کہ آج تو میری شادی ہے, میری نماز نہیں ہے آج کے دن. خاص خصوصاً فجر کی نماز تو بالکل ہی غائب کر دیتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے میں کوئی چیز کا داغ دیکھا تو پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کس چیز کا داغ ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے, اسی خوشی کے موقع پر میں نے خوشبو لگائی تھی, اسی خوشبو کا یہ داغ ہے. اب آپ سوچیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دراز کے رشتوں میں جاتے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زبان سے خوشخبری سنائی تھی, لیکن اس کے باوجود عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں نہیں بلایا. آج اگر ہم کسی رشتہ دار کو نکاح میں نہ بلائے تو زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی, بول چال بند ہو جائے گی. یہ کیا ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں؟ یہ جہالت ہے, جہالت ہے. اسی جہالت کی بنیاد پر کتنے سارے فضول پیسے برباد ہوتے ہیں, کارڈ چھاپے جاتے ہیں,